السلام علیکم۔ ہم نے نظریہ پاکستان پہ گفتگو کا آغاز کیا تھا اور 3 ویڈیوز اس پہ میں کر چکا ہوں، جن میں نے پاکستان بننے سے پہلے جو نظریہ پاکستان ہے اس کا تصور یا یہ اصطلاح کہیں پہ استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، اور خاص طور پہ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بات کی تھی کہ آیا انہوں نے کہیں پہ کسی بھی جگہ یہ اصطلاح نظریہ پاکستان کی استعمال کی تھی یا نہیں کی تھی۔ پھر جب پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نہ ہمیں جناح کے ہاں، نہ علامہ اقبال کے ہاں، نہ سر سید احمد خان کے ہاں کوئی ایسا تصور ملتا ہے کہ جس میں ایک کلیئر کٹ ویژن موجود ہو، ایک بالکل واضح ویژن موجود ہو کہ جو نئی بننے والی ریاست ہے، یہ پاکستان اگر بنے گا یا مسلم میجارٹی ایریا پہ مشتمل جو ریاست وجود میں آئے گی، وہاں کا معاشی نظام، سیاسی نظام اور سماجی جو نظام ہے، سماجی جو ڈھانچہ ہے، وہ کس طرح سے تشکیل پائے گا۔ پھر اس کے بعد جو گزشتہ ویڈیو تھی اس میں نے اس اصطلاح کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی کہ پہلی دفعہ یہ اصطلاح پروفیسر خورشید احمد نے، جن کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا، انہوں نے استعمال کی تھی، اور سید ابو العلا مودودی جو ہیں انہوں نے اس کی باقاعدہ تشکیل کی اور اس کو ایک نظریے کی شکل دی، اور پھر ریاستی سطح پہ 70 کی دہائی کے بعد ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کو قبول کیا گیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، اور یہ ایک سیریس نوعیت کا ہمارے سیاسی اور فکری سطح پہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ نظریہ پاکستان کی اصطلاح تو استعمال ہونے لگی اور ریاست میں جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھا لیا، لیکن یہ نظریہ ہے کیا؟ یعنی جب ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ نظریہ ہوگا کیا؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی جو گفتگو ہے اور جو ڈسکورس اس حوالے سے موجود ہے وہ ہمیں ایک واضح اشارہ نہیں دیتا، ایک کلیئر کٹ ویژن ہمارے سامنے نہیں آتا کہ آخر اس نظریے کی اساس، اس کی بنیاد کیا ہے، اور یہ زیادہ تر سبجیکٹیوٹی پہ مشتمل ہے کہ جو جس کو جیسے سمجھ لے اس کا مفہوم اور اس کا مطلب وہی ہوگا۔ یعنی جو نظریہ پاکستان ہے یہ بطور ایک بیانیہ کے تو استعمال ہوا، ایک نیریٹو کے طور پہ استعمال ہوا، لیکن اس نظریے کی جو تفصیل ہے، کمپریہنسو اس کی جو تشکیل ہے کہ یہ کس طرح کا نظریہ ہے، جس کو کیا جو سید ابو العلا مودودی نے نظریہ دیا تھا، ریاست نے اس کو اسی طرح سے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، یا جو پاکستان ہے ایک ریاست کے طور پہ اس کی سمت کیا ہوگی، اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور کس سمت میں اس نے جانا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس کے حوالے سے کنفیوژن موجود ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں، اور یہ اختلافی آراء ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، ایک دفعہ پھر ہم پاکستان کے نظریے کو ری ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جب میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی، جو پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جس نے پاکستان کے لیے پہلا آئین بنانا تھا، اس کی ڈیبیٹس کو میں نے دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کی سپیچ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں آبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد پیش ہونے کے بعد جو سپیچ اس نے کی تھی، یہ ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے، اور میرا خیال یہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم پاکستان کے نظریے کی تشکیل کے حوالے سے جائیں تو اس شخص کی جو ایڈریس ہے اس کا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے ہمارے آنے والی ڈسکشن کے لیے، ہماری آنے والی ڈیبیٹ کے لیے۔ اب یہ شخص کون تھا؟ یہ تھے میاں افتخار الدین، جو مسلم لیگ کے رکن تھے۔ اب میاں افتخار الدین نے جب قرارداد مقاصد پیش ہو گئی تو اس کے بعد پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے خطاب کیا۔ ان کے خطاب کو ہم 3 اہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 3 بہت امپارٹنٹ نکات ہیں جن کو میاں افتخار الدین نے اٹھایا،
اور ان 3 نکات کو بنیاد بنا کر جو پاکستان کا نظریہ یا اس کا جو نظریاتی وجود ہے اس پہ گفتگو کے سلسلے کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایسے عام نکات ہیں کہ جو آج تک تقریباً 70 سال گزرنے کے بعد بھی جو سوالات میاں افتخار الدین نے اٹھائے تھے وہ سوالات آج بھی موجود ہیں اور اسی طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ آبجیکٹیولی پاکستان میں جو سیاسی ڈسکورس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ سوال آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے اس کے ذرا سا کانٹیکسٹ میں اگر میں چلا جاؤں، اس کے بعد میاں افتخار الدین کی سپیچ سے کچھ ایکسکرپٹس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کو انالائز کریں، تاکہ یہ جو ہمارا سماج ہے، جو ہماری گفتگو ہے، وہ کسی واضح سمت میں چل سکے اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کیا ہونی چاہیے، اور جس بیانیے کو نظریے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کیا بیانیہ ہی نظریہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اس چیز کو ہم نے آج کی گفتگو میں سمجھنا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے، جو ڈیموکریسی ہے، اس کا چلنا، اس کا تحرک اور اس کی فنکشننگ جو ہے وہ مختلف سماجوں میں مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ سیکولرزم کے حامیوں کی طرف سے تو یہ آتی ہے کہ جو ہمارا لبرل اور سیکولر سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، وہ مسائل کا حل اس میں سمجھتا ہے کہ ریاست کو مذہب سے جدا کر دیا جائے اور ایک سیکولر ریاست قائم کر دی جائے تو یہ مسائل کا حل ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے جب ہم تاریخی طور پہ ان ملکوں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ گرو کرتی رہی، تو انگلینڈ کا اگر ایکسپیرینس آپ دیکھیں تو یقیناً وہاں پہ چرچ کی اور اسٹیٹ کی ایک دوسرے سے علیحدگی جو تھی اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا وہاں کی جمہوریت کو پنپنے میں اور اس کو آگے چلنے میں۔ لیکن جو ہمارا کانٹیکسٹ ہے، جو پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں یہ ڈیبیٹ اتنی آسان اور اتنی سادہ نہیں ہے، اور مذہب اور ریاست کی علیحدگی، مذہب اور سیاست کی علیحدگی جو ہے یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو اتنے سادہ نہیں ہیں، جو بہت پیچیدہ ہیں اور اتنے آسان نہیں ہیں کہ یہ ایز اے سلوشن جو ہے پالیسی میٹر امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس خطے میں مذہبی جماعتیں اور ان جماعتوں کی ایک اچھی خاصی فالوئنگ عوام کے اندر موجود ہے جو مذہبی نیریٹیوز کی بنیاد پہ ہی سیاست کرتے ہیں۔ تو اب لوگوں کے اندر اگر ریاست جو ہے وہ لوگوں کی ریاست ہے اور لوگ اس مذہبی نیریٹیو کو قبول کرتے ہیں، تو کیسے آپ ایک آمرانہ طریقے سے اس کو مذہب کو سیاست سے علیحدگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ڈیبیٹ کا ایک پہلو ہے اور اس پہ مختلف قسم کی آراء آپ کو ملیں گی۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی نظریاتی پوزیشن کے بجائے ایک آبجیکٹیو انالیسز، ایک معروضی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سے بات کروں۔ اسی چیز کو شاید میاں افتخار الدین نے اس وقت جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں وہ خطاب کر رہے تھے تو یہ چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے ان کی سپیچ کے اندر بھی کہ وہ اس حقیقت کو مان رہے تھے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں اور جو مذہبی نیریٹیو ہے اور مسلم میجارٹی سوسائٹی کے اندر جس انداز میں اور جن سلوگنز کو استعمال کر کے ایک یونٹی مسلمانوں کے درمیان پیدا کی گئی اور مسلم نیشن ہوڈ کا ایک تصور پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں ایک ریاست حاصل کی گئی، اس میں سے آپ مکمل طور پہ ایک سیکولر اسٹیٹ کا آئیڈیا یا ایک ایسی جدید سیکولر ریاست کے جس میں مذہب اور سیاست کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ شاید ممکن نہ ہو۔ اسی کو ہم جب میاں افتخار الدین کے حوالے سے، ان کی سپیچ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو 3 میں نے کہا اس کے اہم پہلو ہیں۔ سب سے پہلے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن پہ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ کچھ کانگریس کے دوستوں نے اس چیز پہ اعتراض اٹھایا ہے، انہوں نے آبجیکٹ کیا ہے کہ جو ساورینٹی یا اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے کہ یہ چیز خدا کو دے دی گئی ہے، کہ ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ۔ اب میاں افتخار الدین اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب ہم ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اور کئی جدید ریاستیں، بلکہ میاں افتخار الدین اس میں آئرلینڈ کی مثال دیتے ہیں کہ آئرلینڈ کا جو آئین ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور پھر جو برطانیہ کا آئین ہے اس میں جو بادشاہ کی لیجٹیمیسی ہے وہ اسی وجہ سے اسٹیبلش ہے کیونکہ وہ ایز امیج آف گاڈ یا خدا کے نمائندے کے طور پہ وہاں موجود ہے۔ تو یہ صرف لفظوں کی حد تک بات ہے کہ جو ساورینٹی اقتدار اعلیٰ ہے یہ خدا کا ہے، اور پھر خدا کا یہ اقتدار اعلیٰ جو ہے لوگوں کے ذریعے اس ریاست کی جو فیصلہ سازی ہوگی، جو قوانین بنیں گے، وہ لوگ ان قوانین کو بنانے میں ایک متحرک کردار ادا کریں گے۔ یعنی یہ جو بنیادی چیز ہے جس کو وہ ریفر کرتے ہیں اپنی سپیچ میں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ساورینٹی آف اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ تمام قوانین کا محور مرکز خدا کی ذات ہے، تو اس سے فطرت کے قوانین مراد ہے، لاز آف نیچر مراد ہے، جن کو انسان نہیں بنا سکتے، اور جو نیچر نے بنائے ہوئے ہیں، فطرت نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو تو انسان ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کو نہ بدل سکتا ہے، نہ ایسے قوانین خود سے بنا سکتا ہے کہ فطرت ان کے مطابق چلنا شروع ہو جائے۔ پھر یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں یہ جب اللہ کی ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ ہے تو ہندوز کا کیا ہوگا، تو میاں افتخار الدین یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا جو مسلمانوں کا اللہ ہے، مسلمانوں کا گاڈ ہے، وہ اتنا ہی مرسیفل ہے، اتنا ہی رحم دل ہے جتنا کہ ہندوؤں کا خدا کا تصور ہے۔ تو اس لیے اس پہ زیادہ جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنا کہ چونکہ یہاں پہ ساورینٹی جو ہے وہ اللہ کی ذات کو دے دی گئی ہے تو شاید باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام ایڈوانٹیجز جو ایک مغربی جمہوریت کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جو اقلیت میں ہوتے ہیں ان کو حاصل ہیں، وہی تمام ایڈوانٹیجز کانگریس کے ممبرز کو بھی اور جو ہندو کمیونٹی ہے پاکستان کی ان کو بھی حاصل ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ڈیبیٹ ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میاں افتخار الدین کہتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ میں زیادہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس سے آگے چلنا چاہیے کہ خدا کی یہ اتھارٹی کیسے استعمال ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان معاشرے ہیں وہاں پہ کوئی آرگنائزڈ چرچ کا وجود نہیں ہے، کوئی خدا کی طرف سے متعین کردہ لوگ یا ادارے نہیں ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکیں کہ جناب یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ قانون خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ مثلاً وہ مثال دیتے ہیں رومن چرچ کی کہ ویٹیکن میں بیٹھا ہوا چرچ جو ہے وہ خدا کی طرف سے نامزد کردہ سمجھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہاں پہ اگر ایسی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پریسٹ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آیا کوئی قانون خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان معاشروں میں تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ الٹیمیٹلی خدا کی مرضی کیا ہے اس کا فیصلہ جمہور نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ شہریوں نے کرنا ہے۔ پھر وہ آگے چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ قابل اعتراض ہے، آبجیکشنیبل ہے، جس پہ بات ہونی چاہیے تھی اور جو بات نہیں کی گئی، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ وہ دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کی گئی کہ خدا نے اپنا اختیار جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرے گا ریاست کو، اور ریاست جو ہے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے گی، تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو ایک ڈسٹنکٹ باڈی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے لوگوں سے، یعنی لوگ الگ ہیں اور ریاست الگ ہے۔ اب یہ جو ریاست ہے اس کی طاقت اور اس کی اتھارٹی کیا ہوگی؟
یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کنفیوژن موجود ہے کہ کیا یہ ریاست فیصلہ کرے گی کہ لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کی ول کے مطابق، خدا کے مذہب کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو میاں افتخار الدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ریاست کا اختیار نہیں ہے، اور ریاست کیا ہے پھر جب لوگوں کو آپ نکال کے ان کو الگ رکھ دیں اور ریاست کو الگ رکھ دیں؟ ریاست تو ایک ایجنسی ہے جو لوگوں کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، لیکن یہاں پہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں ریاست کو خدا کے ایجنٹ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، جس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ ریاست لوگوں کے حقوق کو غصب کرے گی خدا کا نام لے کر، کہ آپ جو ہے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ خدا کے حکم کے منافی ہے۔ تو جو اختیار ہے وہ لوگوں سے لے کر ریاست کو دے دیا جائے گا، اس کو وہ کویسچن کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اختیار لوگوں کا ہونا چاہیے، اور یہ کلیئر کٹ مینشن ہونا چاہیے کہ عوام کا یہ اختیار ہے، لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز، کون سے قوانین بننے چاہیے، کون سے فیصلہ سازی ہونی چاہیے، اور سماجی، معاشی اور جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ کس نوعیت اور کس شکل کا ہونا چاہیے۔ پھر وہ ایک ڈائنامک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں سے یہ حق اور یہ اختیار چھین لیا جاتا ہے تو ایسی ڈیموکریسی، ایسی جمہوریت ایک ڈائنامک جمہوریت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ آگے چلتے ہیں اور وہ تیسری چیز پہ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان اب بن چکا ہے، اور جب پاکستان بن چکا ہے تو اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ باہم نبرد آزما ہوں گے اور ایک دوسرے سے حقوق چھیننے کی کوشش کر رہے ہوں گے، بلکہ میں کوٹ کروں گا میاں افتخار الدین کی اسپیچ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ the fight in this country is not going to be between Hindus and Muslims، کہ اس ملک میں جو جنگ ہے وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوگی۔ The battle in times to come will be between Hindu have-nots and Muslim have-nots on the one hand, and Muslim and Hindu upper and middle classes on the other۔ جو جنگ ہوگی وہ ہندو پسے ہوئے طبقات اور مسلمان پسے ہوئے طبقات کی، ان ہندو اور مسلمان طبقات کے خلاف ہوگی جو اشرافیہ کے طبقے ہیں، جو اوپر کے طبقے ہیں۔ اور پھر اس کی تفصیل میں وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس ریزولوشن میں یہ بات تو کی گئی ہے کہ اسلامک فیئر پلے، اسلامک سوشل جسٹس اور اسلامک ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق آئین بنے گا، لیکن اسلامک سوشل جسٹس کیا ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی، یہ چیز مسنگ ہے۔ اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے اور اسلامک فیئر پلے سے کیا مراد ہے، یہ اصول نہیں دیے گئے، اور اس میں وہ خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے گورکھ دندے سے نکل کر بجائے اس کے کہ ان الفاظ کو استعمال کیا جائے اسلامک سسٹم، اسلامک سوشل جسٹس، اسلامک فیئر پلے، بلکہ کنکریٹ چیزوں پہ بات کریں کہ اس سے مراد کیا ہوگی۔ اور پھر اس میں وہ خاص طور پہ جس چیز پہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ڈیپینڈنس ہوتی ہے، جہاں پہ محتاجی ہوتی ہے، وہاں پہ فریڈم نہیں ہو سکتی، وہاں پہ آزادی نہیں ہو سکتی۔ اور فریڈم جو ہے، آزادی جو ہے، وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ معاشی طور پہ آزاد ہوں گے، جب آپ کے معاشی حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس سماج کے اندر، اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر اکثریت عوام کی معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوگی اور وہ دوسرے لوگوں کی محتاج ہوگی اپنے معیشت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کھانے کے لیے وہ کسی اور کے محتاج ہوں گے، ان کا جو کویسچن آف بریڈ ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کا سوال ہے کہ اس کو معاشی لبرٹی حاصل ہونی چاہیے، وہ حاصل نہیں ہوگی، تو یہاں پہ جمہوریت ایک ڈیڈ جمہوریت ہوگی۔ اور پھر وہ مغربی ملکوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو آزادی کا تصور ہے
وہ ایک ڈیڈ آزادی کا تصور ہے، ایک مردہ آزادی کا تصور ہے، کیونکہ اس سوال کے ساتھ معاشی آزادی کے سوال کو نفی نہیں کیا گیا، اور معیشت کو ہٹا کر، معاشی سوال کو ہٹا کر جس سوال کو اٹھایا گیا ہے وہ سیاسی آزادی کے سوال کو اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ جو بنیادی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یا جب آئین کی بات ہوگی، ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی، ایک سیاسی نظریے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا۔ اور میاں افتخار الدین یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے بہت سارے دوستوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ان چیزوں کو ڈیفائن کر دیا جائے کہ سوشل جسٹس کس طرح کا ہوگا، معاشی آزادی کس طریقے سے میسر کی جائے گی، کیونکہ اس کے بعد ہی عوامی حکمرانی کا کوئی پہلو سامنے آ سکتا ہے، سامنے نکل سکتا ہے، اور ایک متحرک، ایک ڈائنامک جمہوری معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ وہ سپیچ تھی جس کو جب ہم کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سپیچ نظر آتی ہے، اور یہ ایک بہت عام ڈاکیومنٹ ہے۔ میرے خیال میں تو یہ شاید آبجیکٹیو ریزولوشن سے بھی زیادہ عام ڈاکیومنٹ ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسانی زندگی میں، انسانی سماج کی زندگی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ایک وہ مادی حالات ہیں، ایک انسان کا مادی وجود ہے، اور ایک اس کے ایبسٹریکٹ خیالات ہیں، ایک تجرد جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ کے لیے مجرد خیالات ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ جی اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا، یہ ایک ایبسٹریکشن ہے۔ اسلام کے مطابق قوانین بنیں گے، یہ ایک ایبسٹریکشن ہے۔ جب آپ کنکریٹ بنیادوں پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب اب کسی ایک فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کی محنت اور ان کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹ کر لے جائے، تو یہ ایک کنکریٹ خیال ہے۔ اس کے لیے جب آپ زرعی اصلاحات کی بات کریں، آپ جاگیرداری نظام کے خاتمے کی بات کریں، آپ اجتماعی ملکیت کی اگر بات کرتے ہیں، یا آپ انفرادی ملکیت کی بات کرتے ہیں، تو یہ کنکریٹ باتیں ہیں جن کا مادی زندگی سے تعلق ہے۔ جب یہ جملے، یہ نیریٹیوز، یہ باتیں کر لینا کہ جناب اسلامی نظام، اسلامی سوشل جسٹس یا پاکستان کا نظریہ اسلام ہے، یہ ایبسٹریکشنز میں آتا ہے۔ یہ نظریہ کس طرح سے عام انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوگا، جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو یہ پھر آپ کا کنکریٹ اور ایک جو مادی زندگی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ ایک راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس لوگوں کی جو غربت ہے، جو مفلسی ہے، جو جہالت ہے، جو صحت کے مسائل ہیں، ان سب کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ری ڈسکور کرنا چاہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کو، تو ہمیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس میں میاں افتخار الدین ایک بہت اہم فگر ہیں۔ ان جیسے لوگوں کو ہمیں، اور انہوں نے جو سوالات اٹھائے تھے، ان سوالات کو ڈیبیٹ کرنا ہوگا۔ دوسری عام بات یہ ہے کہ اگر ہم ری انوینٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ 70 سال گزرنے کے بعد، اور اس تمام ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے باوجود بھی جب ہم یہ نعرہ، یہ سلوگن تو لگاتے ہیں کہ ہم ایک نظریاتی ریاست ہیں، لیکن وہ نظریہ کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، اس کا وجود کیا ہے، اس کی عملی شکل، پریکٹیکل شکل کیا ہے، اس پہ جب بات نہیں کی جاتی، اور ایبسٹریکشنز میں ہم رہتے ہیں، مجرد خیالات و مجرد تصورات جو ہیں ان کو ہم نے فوکس کیا ہوتا ہے، تو کوئی سمت سامنے دکھائی نہیں دے سکتی، کوئی ڈائریکشن، کوئی ویژن ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ تو اہم ہے، جو امپارٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو ری انوینٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس کو دوبارہ سے ری انوینٹ کرنا ہوگا، اور پاکستان کے عوام کے حق حکمرانی کے لیے ہمیں راستہ ہموار کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔